السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز احمد۔ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک کوڑھی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا کا واقعہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ خداوند تعالی ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ فرشتہ کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جاوے اور یہ بلا جاتی رہے جس سے لوگ مجھے اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھن کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا، اسی وقت چنگا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا تجھ کو کون سے مال سے زیادہ رغبت ہے؟ اس نے کہا اونٹ سے۔ پس ایک گابھن اونٹنی بھی اس کو دے دی اور کہا کہ اللہ تعالی اس میں برکت دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ کہا کہ میرے بال اچھے نکل آئے اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ جس سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ گائے۔ پس اس کو ایک گابھن گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخشے۔ پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس فرشتے نے آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ درست کر دی۔ پھر پوچھا تجھ کو کون سا مال پیارا ہے؟ کہا کہ بکری۔ پس اس کو ایک گابھن بکری دے دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور اس کی گایوں سے اور اس کی بکریوں سے۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سب سامان ختم ہو گیا، آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے خدا کے اور پھر تیرا۔ میں اس خدا کے نام پر جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عطا فرمائی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤ۔ وہ بولا یہاں سے چل دور ہو، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ شاید تجھ کو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑھی نہیں تھا کہ لوگ جس سے گھن کرتے تھے، اور کیا مفلس نہ تھا؟ پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمائی۔ اس نے کہا واہ کیا خوب، یہ مال تو میرے کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہو تو خدا ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہو تو خدا ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس آیا اسی پہلی صورت میں اور کہا کہ میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج بجز خدا کے اور پھر تیرے میرا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا کہ بے شک میں اندھا تھا، خداوند تعالی نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنے تیرا جی چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے بھی میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی سو ہو چکی، خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض۔
خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ تمام نعمت چھن گئی اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے، اور خدا ان سے ناراض ہوا۔ دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد رہے، اور اس شخص کو شکر کرنے کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ نعمت بحال رہی اور خدا ان سے خوش ہوا، اور دنیا اور آخرت دونوں میں شاد و بامراد رہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا دیکھنا اور شیئر کرنا بھی ثواب سے خالی نہیں۔